ویلکم ٹو زیش اسٹوریز۔ یہ کہانی ہے عائشہ اور ان کے ابو عزیز کی۔ عائشہ کی ماں کا انتقال 6 مہینے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ یہ عائشہ کا اپنی ماں کے بغیر پہلا رمضان تھا۔ عائشہ کو ہر وقت اپنی امی کی یاد آتی رہتی تھی، جبکہ عزیز صاحب بھی اپنی بیگم کو بہت یاد کیا کرتے تھے۔ جس عمر میں باقی لڑکیاں سجنے سنورنے اور اپنی ہابیز پر کام کرنے میں لگی ہوتی ہیں، وہیں عائشہ اپنے کچن میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ ایسے ہی اس کی زندگی گزر رہی تھی۔ عزیز صاحب کو بھی اپنی بیٹی کی اس حالت پر بہت ترس آتا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتے تھے۔ بہت ہی چھوٹی عمر میں عائشہ نے دنیا کے رنگ دیکھ لیے تھے۔ السلام علیکم ابو جان، آپ آ گئے؟ وعلیکم السلام آمنہ بیٹا۔ ابو جان، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آپ کو روزہ لگ تو نہیں رہا؟ نہیں آمنہ بیٹا، میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ بابا آپ ہاتھ منہ دھو لیں، میں نے افطاری بنا لی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بابا سحری کے لیے تو سامان ہے پڑا، مگر افطاری کے لیے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کل کام سے واپس آتے ہوئے افطاری کا سامان لیتا آؤں گا۔ ٹھیک ہے ابو جان، اب آپ سو جائیں۔ امی آپ ہمیں چھوڑ کر کیوں چلی گئیں؟ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ آج میں نے پہلی بار سحری اور افطاری بنائی، اس سے پہلے تو آپ بناتی تھی نا۔ ایسے ہی عائشہ اپنی ماں سے باتیں کر کے سو جاتی تھی۔ اگلی صبح انور صاحب کام پر چلے جاتے ہیں۔ شام کو عائشہ سے ملنے اس کی دوست آمنہ آتی ہے۔ السلام علیکم آمنہ، کیسی ہو تم؟ وعلیکم السلام عائشہ، ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تم سناؤ تم کیسی ہو؟ تو آج کیا بنانے والی ہو تم افطاری میں؟ میں تو وہی بناؤں گی جو ابو لے کر آئیں گے، ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ تم بتاؤ تم آج کیا بنا رہی ہو؟ عائشہ میں کیوں کھانا بناؤں گی، امی ہے نا، امی کھانا بنا رہی ہیں۔ اچھا اب میں چلتی ہوں، تمہیں افطاری بنانی ہوگی نا۔ ایسے ہی آمنہ عائشہ کو تکلیف دے کر چلی جاتی ہے۔ آمنہ بیٹی یہ لو، میں کچھ پھل لایا ہوں، انہیں کاٹ دو، آج ہم انہی سے افطاری کریں گے۔ جی ٹھیک ہے ابو جان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر انور صاحب اور آمنہ مل کر افطاری کرتے ہیں۔ اگلے دن کیا ہوا عائشہ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں بابا، طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، لگتا ہے بخار ہو رہا ہے۔ اوہو بیٹا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ ابھی عزیز صاحب جانے ہی لگے تھے کہ عائشہ ان سے کہتی ہے، بابا امی کے جانے کے بعد کوئی بھی ہم سے ملنے کیوں نہیں آتا؟ پہلے جب امی ہوتی تھی ہر کوئی افطاری بھیجتا تھا اور امی بھی سب کو افطاری بھیجتی تھی۔
اب جب ان کا اصل حق بنتا ہے دینے کا تو اب وہ نہیں دیتے۔ اپنی بیٹی کی یوں معصوم باتیں سن کر عزیز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ امی مجھے آپ کے کھانے کی بہت یاد آ رہی ہے۔ آپ پہلے کتنے مزے مزے کے کھانے بناتی تھیں ہماری افطاری کے لیے۔ آپ کیوں ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں؟ عائشہ کو اپنی موم کی بہت یاد آ رہی تھی۔ عائشہ کو سخت بخار تھا، اس سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، لیکن وہ سوچتی ہے بابا ابھی بھوکے ہوں گے، مجھے افطاری بنانی پڑے گی۔ یہ کہہ کر عائشہ دوسرے کمرے میں افطاری بنانے کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ فرش پر دسترخوان بچھا ہوا ہے اور کھانے بھی بنے ہوئے ہیں۔ وہ حیران ہو جاتی ہے۔ یہ سب یہاں کیسے آیا؟ بابا بھی گھر پر نہیں ہے پھر؟ عزیز صاحب جب گھر آتے ہیں تو وہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تبھی اذان ہو جاتی ہے اور وہ افطاری کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ افطاری کی دعا پڑھ کر جب وہ کھانا کھاتے ہیں، کھانے کا پہلا لقمہ لیتے ہی عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ یہ بالکل اس کی ماں کے جیسا ہی بنا تھا۔ آج کی افطاری ان کی آسمان سے آئی تھی، جو کہ عائشہ کی ماں نے اس کے لیے بھجوائی تھی۔ عزیز صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ دونوں جی بھر کے افطاری کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ سٹوری؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ڈو لائک اینڈ سبسکرائب۔